تو یہ جو بیماریاں ہیں دل میں، تکبر ہے، عجب کہتے ہیں خود پسندی. تکبر الگ چیز ہے، عجب الگ چیز. خود پسندی کا مطلب اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ میں بہت اچھا ہوں، اور غلط خوش فہمی میں. سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگ اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میں کیا ہوں، بہت نیک. حالانکہ ان کو اگر وہ تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں، اپنی خامیوں پہ نظر ڈالیں، تو ان کو پتہ چلے گا میں نیک نہیں ہوں. ہمارے جاننے والے تھے، وہ عجیب چیزیں شروع کر دیں. عالم بھی تھے وہ، تو وہ عجیب چیزیں انہوں نے شروع کر دیں. کبھی خواب بتا رہے ہیں اپنے، کبھی کرامتیں بتا رہے ہیں، کبھی اپنے واقعات بتا رہے ہیں. تو ہم حیران ہو گئے، یہ اوپر سے کھسک گئے ہیں کچھ تھوڑے سے. تو ان کے کسی مرید سے میں نے پوچھا، یار آپ کے پیر صاحب کو ہو کیا گیا ہے، یہ آج کل تھوڑے سے نارمل زندگی گزارے ہیں جیسے سب لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے میرے پیر صاحب کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. یعنی اپنے پیر کے بارے میں وہ بھی بیزار آ گئے تھے اپنے پیر صاحب سے. کہہ رہے ہیں میرے پیر صاحب کا قصور نہیں ہے، مجھے ایسے لگتا ہے میرے پیر صاحب کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت، یعنی پیر صاحب بہت بولو نیک ہیں. میں نے کہا بڑا ٹائٹ تجزیہ کیا. کہہ رہے ہیں ان کا قصور نہیں ہے. بھائی ہو جاتا ہے انسان کو کبھی وہم ہو جاتا ہے، کہ جیسے ایک آدمی کو وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں. ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے وہم ہو گیا کہ میں بندر ہوں، میرا علاج کرو. ڈاکٹر نے کہا پنکھے سے نیچے اترے گا تو علاج کروں گا نا. اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، پنکھے پہ لٹکا ہوا تھا. ٹھیک. تو وہم، اب تو اس کو تو وہم ہو گیا نا بندر ہوں. تو وہ بیچارہ کیا کر رہا ہے، بندر کی طرح کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر لٹک رہا ہے، کبھی ادھر گھوم رہا ہے. ہمارے حضرت کے بڑے بھائی کی طبیعت میں بڑا مزاح تھا. تو ایک دن جان کو عذاب آ گیا تھا. وہ ڈاکٹر سے کہتا مجھے وہم ہے کہ میں گدھا ہوں. کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے. ہمارے حضرت کے بڑے بھائی کے پاس آیا کہ مجھے وہم ہو گیا کہ میں گدھا ہوں. تو انہوں نے کہا جب یہ وہم کیا ہو پیچھے ہاتھ لگا کے دیکھا کرو دم ہے یا نہیں ہے. اگر دم ہے تو واقعی گدھے ہو، دم نہیں ہے تو گدھے نہیں. اس کے بعد سے وہ الحمدللہ نہیں آیا. تو جیسے بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں گدھا ہوں، بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں نے طلاقیں دے دی ہیں بیوی کو، حالانکہ نہیں دی ہوتی. یہ بھی بڑا وہم ہے، ہو سکتا ہے دے دی ہوں، خام خام میں بیٹھا ہوا ہے پاگلوں کی طرح. بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں نے 25 دفعہ وضو کیا مگر پھر بھی کوئی جگہ خشک رہ گئی ہوگی. ایسے ہی عین ممکن ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. بعض کو تو خود سے ہو جاتا ہے، شیطان کراتا ہے. بعض لوگوں کو لوگ کروا دیتے ہیں یہ وہم کہ آپ بہت نیک ہیں. لوگ تعریفیں کر کر کے نا یہ وہم دل میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، بہت نیک. لوگوں کی باتیں سننے کا نا انسان کے لاشعور پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے، چاہے 100% یقین ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. جب آپ جھوٹ سنتے ہو نا بار 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 بار، تو اس جھوٹ کو آپ سچ سمجھنا شروع کر دے. تو یہ انسان کی نیچر ہے. وہ مشہور واقعہ ہے نا، ایک آدمی سے کسی نے آ کے کہا کہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، گاؤں میں تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. تو اس نے کہا میں جب بیٹھا ہوا ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی. دوسرے نے آ کے کہا یار تو یہاں بیٹھا ہوا کپڑے دھو رہا ہے دھوبی گھاٹ پہ، تیری بیوی کیا ہو گئی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، وہاں رونا دھونا مچا ہوا ہے. اس نے کہا یار پہلی دفعہ میں تو جس سختی سے رد کیا، دوسری دفعہ میں تھوڑا سا نرم. کہ نہیں بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں جب ہوں تو میری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی. 8 10 25 30 آدمیوں نے جب آ کے 1 by 1 بتایا تو یہ گھر بھاگتا ہوا جا رہا ہے. لوگوں نے کہا خیریت، کہہ رہے یار میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، مجھے اس کا غم ہے. لوگوں نے کہا کمبخت تو جب زندہ ہے تو تیری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی. کہہ رہے سمجھ میں تو نہیں آ رہا، لیکن اتنے سارے لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں تو کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے. تو آپ سوچو کہ جو بات آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے وہ بار بار سن کے وہم ہوتا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے، تو جو آپ کے فیور میں جا رہی ہے اس میں تو پہلی دفعہ میں یقین ہو جاتا ہے کہ سچ کہہ رہا ہے.
انسان جب کسی دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سنتا ہے اسے 100% یقین بھی ہو کہ یہ غلط بول رہا ہے، لیکن اسے یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے، واقعی میں تو ایسا ہوں۔ لوگوں کی تعریفیں لوگوں کے منہ سے سن کے کبھی کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، انسان اپنے عیبوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بڑی خاندانی بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے جو میرا مرید نہ ہو، جو مجھ سے اصلاح نہ کروانا چاہتا ہو، اس میں 99 برائیاں ہوں اور ایک خوبی ہو، تو میری نظر اس کی ایک خوبی کی طرف ہوتی ہے، 99 برائیوں کی طرف نہیں ہوتی۔ جو چاہتے ہیں کہ مجھ سے اپنی اصلاح کروائیں، پہلے تو پیر و مرشد بنایا جاتا تھا اپنی برائیوں کو ٹھیک کروانے کے لیے، اب یہ چیز مارکیٹ سے کیا ہو گئی ہے؟ شارٹ۔ آپ کسی کو سمجھتے ہیں نا، کسی سے عقیدت ہے، مثال کے طور پر مجھ سے عقیدت ہے، آپ آئے حضرت جی کوئی ہمارے اندر خامی ہو بتایا کریں پلیز، میں بتانا شروع کر دوں ایک دم لال پیلا نیلا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو کس نے کہا کہ میں ایسا ہوں، ایک دم غصہ آنا شروع ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کے سامنے غصہ نہیں آتا، ڈاکٹر کہے گا آپ کا جگر صحیح کام نہیں کر رہا، آپ کے پھیپھڑے میں مسئلہ ہے، کبھی نہیں غصہ آئے گا، ڈاکٹر صاحب چیک کریں، اچھی طرح چیک کریں، ٹیسٹ لکھ کے دے دیں، میں آغا خان سے ٹیسٹ کروا لیتا ہوں۔ لیکن روحانی بیماریوں کا سنتے ہی کیا آ جاتا ہے؟ باپ بتائے گا اپنے بیٹے کو بیٹا تمہارے اندر یہ خامی، تو جواب دینا شروع کر دے گا۔ اپنی خامیاں سننے کا تحمل جس کے اندر پیدا ہو گیا تو سمجھو بس اس کی اصلاح ہو گئی ہے، خامیاں تو ختم کبھی بھی نہیں ہوں گی، یہ خامی ختم ہو جائے کہ اپنی برائی سننے کا کی برداشت پیدا ہو جائے، بس اس کا مطلب بندہ ٹھیک ہے۔ بھائی خامیاں تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، وہ تو کبھی ایک خامی ختم ہوئی تو دوسری پیدا ہو گئی، دوسری پیدا ہوئی تو جیسے تہذیب کی ضرورت پڑتی ہے نا، درختوں کی شاخیں نکلتی رہتی ہیں، کٹنگ ہوتی رہتی ہے، تو آپ کے اندر بھی برائیاں پیدا ہوتی رہیں گی، کٹنگ ہوتی رہے گی۔ ایسے بن جاؤ کہ تہذیب کی ضرورت ہی نہ رہے، ایسے نہیں بن سکتے آپ، ایسا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو آدمی کہتا ہے میں بہت صحیح ہوں، میری کوئی غلطی نہ بتائے، یا اس کو غلطی بتا رہے غصہ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ تو ٹھیک ہے ہی نہیں، یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، غصہ آنے لگتا ہے۔ اور خاص طور پہ جب کوئی بڑا سمجھا رہا ہو، باپ اولاد کو سمجھا رہا ہے، اولاد کو غصہ آنا شروع ہو گیا، تو پہلے تو اس کے تکبر کا علاج کراؤ، پہلے اس کا کس کا علاج ہوگا؟ تکبر کا، بعد میں باقی چیزیں۔ پہلے تو باپ بولے بیٹا تو پہلے نا یہ چیز ٹھیک کر لے کہ تو سننے کا برداشت کی طاقت پیدا کر اپنے اندر۔ شوہر بیوی کو کوئی غلطی سمجھا رہے، ایک دم بھڑکنا شروع ہو جائے وہ، تو وہ غلطی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے، یہ بھڑکنا۔ اسی طرح عورت اپنے میاں کو اگر ایک کوئی چیز بتا رہی ہے کہ آپ یہ تھوڑی سی یہ چیز اپنے اندر چینج کر لیں، اور ایک دم غصہ آ جاتا ہے، تو یہ جو ایک دم غصہ آنا ہے یہ زیادہ بڑا فالٹ ہے اس غلطی کی نسبت جو آپ کے اندر ہے، کیونکہ یہ فالٹ شیطان میں تھا۔ دیکھو غلطی آدم سے بھی ہوئی نا، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ یہ درخت سے نہیں کھانا، انہوں نے کھا لیا، مسٹیک ہوئی نا، تو مسٹیک تو آدم سے بھی ہو گئی۔ اللہ نے کہا غلط کیا، انہوں نے کہا اللہ معافی چاہتا ہوں، غلط ہو گیا مجھ سے، معاف کر دے، ختم۔ شیطان سے بھی غلطی ہوئی، دو ہی مخلوق زمین پہ رہتی ہے نا، جنات اور انسان، تو دونوں کے باپ سے اللہ نے غلطی ہونے دی، جنات کا باپ شیطان تھا، انسانوں کا باپ آدم سے بھی ہو گئی مسٹیک۔ اللہ نے کہا کہ بھائی جیسے ہی اللہ نے لباس چھینا تو سمجھ گئے کہ یہ سزا ملی ہے، جیسے ہی لباس چھینا نا جنت کا، سمجھ گئے کہ یہ کیا ملی ہے؟ سزا۔ تو اب اللہ سے لڑ نہیں رہے کہ اللہ پہلے بتاتا تو کہ میں غلط کیا، میں اس کو ریورس کرتا، اس مسٹیک کی تلافی کرتا، تو سزا پہلے دے رہا ہے، بتا بعد میں رہے کہ غلطی ہوئی ہے۔ بھائی سزا سے اندازہ ہو گیا کہ ہم نے کیا کیا ہے، غلط، فوراً آدم اور حوا دونوں اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا، اپنی جان پر ہم نے ظلم کر لیا، تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ادھر شیطان سے غلطی ہوئی، اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے، شیطان کو سزا ملی، اس کو غلطی کا احساس نہیں ہوا، وہ غصہ آ گیا بھائی اس کو، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، دلائل دینا شروع کر رہا ہے خدا کے سامنے۔ تو بڑوں کے سامنے زیادہ دلائل نہ دیا کریں، باپ ڈانٹ رہا ہے سن لو بھائی، ماں ڈانٹ رہی ہے نہیں، زیادہ نہیں بحث کریں،
استاذ اگر کوئی بات سمجھا رہا ہے آپ کے اپنے شاگرد کو، بحث نہیں کرو، سن لو آرام سے تمیز سے، اچھا سر آئندہ خیال کریں گے. آج ڈیبیٹ جو ہے نا، ڈیبیٹ، بحث مباحثہ، اس کو کانفیڈنس کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ بڑا کانفیڈنٹ ہے یہ آدمی. تو غلطی کو مان لینا، اس سے انسان کا مقام کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا، اس سے برداشت پیدا ہوتی ہے.